السلام علیکم دوستو۔ امریکہ دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ایک نیا ملک ہے جو 1776 عیسوی کے دوران معرض وجود میں آیا، لیکن کچھ ایسی کڑیاں ہیں جو اس جدید ملک کو قرون وسطیٰ کے تاریک دور سے جوڑتی ہیں۔ ان میں سے ایک کڑی کا نام ہے SMOTJ، دی سوورن ملٹری آرڈر آف دا ٹیمپل آف جیروشلم۔ یہ چند اشروں قبل امریکہ میں جنم لینے والی ایک تنظیم ہے۔ یہ تنظیم در حقیقت ماضی میں پائے جانے والی ایک بدنام زمانہ مذہبی گروہ نائٹ ٹیمپلرز کی جدید شکل ہے، جو آج سے کئی صدیاں قبل صلیبی جنگوں کے زمانے میں اپنے عروج پر تھا۔ یہ ذکر ہے سن 1050 عیسوی کا کہ جب پہلی صلیبی جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں مسلمان علاقوں پر قبضہ کر کے کئی صلیبی ریاستیں وجود میں آئیں، لیکن جلد ہی مسلمان لشکروں کی جانب سے ان کے خلاف مزاحمتیں ہوئیں اور یروشلم سمیت ان صلیبی ریاستوں پر حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران ایک پراسرار گروہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوا جس کا ظاہری مقصد یروشلم کی حفاظت اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آنے والے مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ شروعات میں اس گروہ کا نام دی سولجر آف کرسٹ اینڈ دی ٹیمپل آف سولومن تھا۔ جلد ہی اس گروہ نے یروشلم کے عیسائی بادشاہ بیلڈیون II کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ بادشاہ بیلڈیون II نے انہیں اپنا ہیڈ کوارٹر اور عبادت گاہ بنانے کے لیے یروشلم کی سب سے مقدس جگہ عنایت کی۔ یہ وہ چوٹی تھی جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، اور یہیں ہیکل سلیمانی بھی ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اس گروہ نے اس چوٹی پر رہنا شروع کر دیا اور یہیں سے اس گروہ کو نائٹ ٹیمپلارز کہا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ ان صوفی منش جنگجوؤں نے اپنی ظاہری شریف النفسی اور مخلصی کے باعث یروشلم اور دیگر صلیبی ریاستوں کے ساتھ ساتھ یورپ بھر میں خاصی شہرت حاصل کر لی۔ پورے یورپ سے مذہبی جذبے سے سرشار مسیحی افراد جوک در جوک اس گروہ میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ 1139 عیسوی میں مسیحی پوپ انوسنٹ II نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے مطابق نائٹ ٹیمپلارز ہر قسم کے ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے اور وہ جہاں چاہیں وہیں اپنی عبادت گاہیں تعمیر کریں گے۔ اس طرح نائٹ ٹیمپلارز کا یہ پراسرار فرقہ مسیحی پوپ کی چھتر چھایا کے نیچے پروان چڑھنے لگا۔ نائٹ ٹیمپلارز کی یہ ترقی صرف مذہب تک محدود نہ تھی، بلکہ 12ویں اور 13ویں صدی کے دوران ان لوگوں نے بیت المقدس میں جنگیں لڑتے ہوئے بہادری کی کئی مثالی رقم کیں، اور ساتھ ساتھ اپنے رتبے اور دولت میں بھی اضافہ کرتے چلے گئے۔ کئی ٹیمپلارز ایسے تھے جو چھوٹی موٹی ریاستوں کے مختاری کل بن بیٹھے، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو فرانس، انگلینڈ اور اسپین کے ملکوں میں انتہائی اعلیٰ عہدوں تک جا پہنچے۔ اس انتہائی عروج پر پہنچنے کے بعد یورپ کے حکمران اور نائٹ ٹیمپلارز کے دیگر حامی ان کے ایک نئے چہرے سے آشنا ہوئے۔ جب مسیحی یورپ کے حکمرانوں کو ہوش آیا تب تک نائٹ ٹیمپلارز یورپ بھر میں ایک مضبوط بینکنگ سسٹم قائم کر چکے تھے، اور یورپ کی دولت کا ایک بڑا حصہ ان کے قبضے میں جا چکا تھا۔ ان کے عقائد اور عبادات کے طریقے بھی آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آتے چلے گئے، جو قدیم یہودیوں کے مشرکانہ عقائد قبالہ پر مشتمل تھے، لیکن ان کے مقاصد پر کاری ضرب اس وقت پڑی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں انہیں اور دیگر مسیحی لشکروں کو زبردست شکست سے دوچار کیا اور بیت المقدس تک جانے کے تمام راستے صاف کر دیے گئے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی نائٹ ٹیمپلارز کافی عرصے تک مشرق وسطیٰ کے مختلف شہروں پر قابض رہے اور یروشلم پر دوبارہ فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھتے رہے۔ البتہ 1291 عیسوی ایکرے شہر کی فتح نے ان کے قدم اس مقدس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے اور یہ جان بچا کر فرانس کے شہر پیرس جا پہنچے۔ اپنا اصل مقصد یعنی بیت المقدس کی حفاظت کھو چکنے کے بعد ان کی یورپ میں بھی کوئی قدر نہ رہی، اور کچھ ہی عرصے میں یورپ بھر میں ان کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں پر آوازیں اٹھنے لگیں۔ فرانس کے بادشاہ فلپ IV کے کہنے پر مسیحی پوپ کلیمنٹ V نے اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا اور بہت سے ٹیمپلارز پر مذہبی بے ادبی، شیطان کی عبادت، بے حیائی
اور مالی خردبرد کے الزامات عائد کیے گئے، اور پھر 1314 عیسوی میں نائٹ ٹیمپلارز کے گرینڈ ماسٹر یعنی سربراہ جیکس ڈیمولے کو پھانسی دے کر اس فرقے کو باقاعدہ ختم کر دیا گیا۔ اور اب یعنی موجودہ دور میں نائٹ ٹیمپلارز کئی صدیاں خاموشی سے گزارنے کے بعد ایک مرتبہ پھر لوٹ آئے ہیں۔ اب اس گروہ نے اپنا نام دی سوورن ملٹری آرڈر آف دی ٹیمپل آف جیروشلم رکھا ہے، جس کے کارکنان کی تعداد دنیا بھر میں 10,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ صرف امریکہ میں اس تنظیم کے کارکنان کی تعداد 1500 سے زائد ہے۔ یہ تنظیم انہی عقائد کو مانتی ہے جن پر نائٹ ٹیمپلارز نامی گروہ کی بنیاد استوار تھی، اور ماضی میں نائٹ ٹیمپلارز کی جانب سے ادا کی جانے والی مذہبی رسومات اور عبادات پر بھی سختی سے کاربند ہے۔ اس تنظیم کا ہر نمائندہ اپنے آپ کو دور وسطیٰ کی صلیبی جنگوں سے جڑا ایک فرد سمجھتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف ٹیمپل ماؤنٹ پر ایک مرتبہ پھر ٹیمپلارز کے مندر کی تعمیر ہے۔ جی ہاں، وہی ٹیمپل ماؤنٹ جس جگہ آج مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ یہ لوگ اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر صاف الفاظ میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کا فری میسنری یا کسی دوسری خفیہ تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ ساتھ ہی اپنی ویب سائٹ پر یہ لوگ اپنے مشنز کے بارے میں واضح طور پر تحریر کرتے ہیں کہ ان کے صرف 2 مقاصد ہیں۔ اول یہ کہ بیت المقدس اور مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں میں رہنے والے تمام عیسائیوں کی ہر ممکن طریقے سے حفاظت کی جائے، اور دوسرا یہ کہ بیت المقدس تک جانے والے تمام راستے ہر انسان کے لیے کھول دیے جائیں، جن میں یہ خود بھی شامل ہوں۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود یہ تنظیم ہر سال لاکھوں ڈالرز پر مشتمل چندے وصول کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جبکہ اس کے کئی ممبران اقوام متحدہ میں انتہائی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ اس تنظیم نے ایک وکیل کے ذریعے قانونی طور پر اپنا ٹریڈ مارک بھی رجسٹر کروا لیا ہے۔ یہ وہی نشان ہے جو کبھی نائٹ ٹیمپلارز کی علامت ہوا کرتا تھا۔ گزشتہ برس یعنی 2018 میں اس تنظیم یعنی SMOTJ نے نائٹ ٹیمپلارز کی تشکیل کے 900 برس پورے ہو جانے کی خوشی میں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا تھا۔ SMOTJ کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق اس تنظیم کا مقصد نائٹ ٹیمپلارز کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے عبادت کرنا اور روحانی تشفی حاصل کرنا ہے، جبکہ ان کا دنیاوی مقصد ایک مرتبہ پھر بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی تک رسائی ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔